بالاش بلوچ کی گزشتہ سال نومبر میں جب لاش ملتی ہے تو اس کے بعد جس تحریک کا آغاز بلوچ یکجہتی کمیٹی کے انڈر ہوتا ہے، ایک مارچ کی شکل وہ اختیار کرتی ہے، اسلام آباد میں انٹر ہوتی ہے، دھرنا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک کیمپ لگوایا جاتا ہے ان کی آواز کو دبانے کے لیے۔ یہ دھرنا، یہ مارچ اب سے کچھ روز پہلے اسی ہفتے اختتام کو پہنچتا ہے اور ایک ڈیمانڈ بھی ان کی منظور نہیں کی جاتی۔ بہت سے لوگ یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ انسرجنسی سے کوئی فائدہ تو واقعی نہیں ہوتا، جو کہ میں بھی مانتا ہوں کہ شاید نہیں ہوتا، لیکن اگر پیسفل ریزسٹنس کی جائے تو بہت سی باتیں منوائی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر لوگ جو اس کیمپ میں موجود تھے وہ مسنگ پرسنز کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن کسی بھی ایک مطالبے کو نہیں مانا گیا، اور اس طرح مایوسی سے وہ لوگ لوٹے ہیں کہ اگر مزاحمت بھی کرنی پڑے پیسفلی تو اس سے بھی اب آئندہ کسی کو کوئی امید نہیں ہوگی۔ تو اس سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی پاکستان میں بڑے ہوئے، پھر ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی جبری گمشدگی آج تک کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ چند لوگوں کو اٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کی لاش تک نہیں ملتی؟ بہت عرصے تک لوگ اس کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ اتنا معلوم ہو جائے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا جواب جب تلاش کرنے کی بات کی جاتی ہے تو موسٹلی جواب یہ ملتا ہے کہ چونکہ ایک آرمڈ ریزسٹنس ہو رہی ہے، ایک ہتھیاروں سے لیس تحریک ہے اور مزاحمت کی جا رہی ہے، اسی لیے جب اس کو کرش کیا جاتا ہے تو لوگوں کو اٹھانا بھی پڑتا ہے، ایلیمینیٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جواب یہ نہیں دیتے کہ اس ساری تحریک کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر اگر آپ اینالائز کریں گے کہ انسرجنسی ہو رہی ہے تو کاؤنٹر انسرجنسی کے اندر یہ لوگ مر جاتے ہیں، تو وہ پھر تصویر کا صرف ایک رخ ہے، سکے کا ایک رخ ہے۔ تو تاریخ کی اگر بات کی جائے اس سارے مسئلے کی تو وہ پارٹیشن سے پہلے اور اس کے عین بعد سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ 1945 میں جب جناح صاحب جاتے ہیں ریاست کلات میں تو ان کو بڑا وارم ویلکم ملتا ہے، وہاں پر ان کے وزن کے برابر سونے میں تولتے ہیں ان کو، ان کی بہن فاطمہ جناح کو ایک نیکلس کا گفٹ ملتا ہے اور بڑے کارڈیل ریلیشن شپ رکھنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ 47 میں جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ریاست کلات بھی آزاد ہوتی ہے، 227 دنوں تک وہ آزاد ریاست کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم جب غربت کی بات کرنی ہو یا پھر ناخواندگی کی بات کرنی ہو، لٹریسی کی بات کرنی ہو، یا بچوں کی طرف سے نیوٹریشن نہ ملنے کی بات کرنی ہو تو ذہن میں بلوچستان آتا ہے۔ لیکن اس پوائنٹ کے اوپر کیا تھا کہ بلوچستان کی ریاست یعنی کہ کلات کی ریاست جو اس وقت تھی، اس کی سچویشن یہ تھی کہ جب پاکستان کو مسئلہ ہوا کرنسی ڈپازٹ کا برٹن کے ساتھ تو جناح صاحب یہاں سے ٹریول کر کے کلات گئے، خان آف کلات سے امداد مانگی اور انہوں نے جواب میں 1300 کلو سونا پاکستان کو دیا تاکہ یہ پیمنٹ کا مسئلہ ان کا حل ہو سکے۔ تو یہ سٹینڈنگ تھی اس وقت ہماری اور ان کی، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ غربت اور لٹریسی اور تعلیم تک ان کے بچوں کو نہیں ملتی اور ہم یہاں پر پریولیج کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تصویر میں جو بدلاؤ آیا ہے اس کا ہی آج انالیسز اگر ہم کریں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ آگے بڑھ کے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگست 11 1947 کی جو ٹریٹی ہے مسلم لیگ اور کلات کی ریاست کے درمیان، اس میں مسلم لیگ اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ آپ ایک آزاد ریاست کے طور پہ ایگزسٹ کریں گے اور ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ اسی لیے 15 اگست 1947 کو ریاست کلات اپنی آزادی کا دن مناتی ہے۔ آگے بڑھ کے اکتوبر 1947 کی اگر بات کی جائے تو خان کلات کراچی کا وزٹ کرتے ہیں، بلوچ کمیونٹی وہاں پہ ان کو ویلکم کرتی ہے بڑے نمبر میں، لیکن کوئی ڈیلیگیشن پاکستان کا موجود نہیں ہوتا۔ اس سے ان کو لگتا ہے کہ شاید آفیشلی مجھے ریکگنائز نہیں کر رہے کہ میں ایک آزاد ریاست کا سربراہ ہوں۔ یہ وہ وزٹ ہے جس میں جناح صاحب پہلی بار خان کلات کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کا فارملی حصہ بن جائیے، جس سے وہ انکار کرتے ہیں، انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ انسیکیورٹی میں برٹش گورنمنٹ سے فورس اور سیکیورٹی مانگتے ہیں جو ان کو نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جس کا خان کلات کو بھی شاید ڈر تھا، کیونکہ مارچ 1948 میں پاکستان کی طرف سے وہاں پر پسنی، جیونی اور تربت میں جا کر ایک آپریشن کیا جاتا ہے اور وہ علاقے پاکستان کے زیر انتظام آ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ تصور کیجئے کہ درمیان میں ریاست کلات اور چاروں طرف ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا تسلط قائم ہوا، اور اس سے پہلے جو دیگر ریاستیں تھیں جس طرح کھاران، لسبیلا، مکران تھیں، مسئلہ ان کا اتنا نہیں تھا۔ گوادر تو ویسے ہی عمان کے پاس تھا۔ مسئلہ دراصل صرف کلات سٹیٹ اور پاکستان کی اس وقت کی سٹیٹ کے درمیان تھا، جو کہ ایگریویٹ کر گیا۔ تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے خان کلات نے یہی درست سمجھا کہ بجائے کہ ہم مزید ریزسٹ کریں، اپنے ریسورسز کو ایگزاسٹ کریں، تو پاکستان کا ایک سیشن ڈاکومنٹ انہوں نے سائن کر دیا، لیکن
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے جو وہاں پر آوازیں تھیں اس ایکسیشن کے خلاف، جیسے اس سے پہلے وہاں کی اسمبلی سے ریزولوشن پاس ہو چکی تھی کہ ہم نے آزاد ریاست رہنا ہے، وہ دب جائیں گی، وہ نہیں دبیں، کیونکہ پرنس کریم جو کہ خان قلات کے اپنے بھائی تھے، ان کی قیادت میں پہلی انسرجنسی کا آغاز 1948 میں ہو گیا۔ 700 جنگجو ان کے ساتھ موجود تھے، ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا، قتل کیا گیا۔ آگے اگر ہم بڑھیں تو دوسری ویو 1959 کے بعد شروع ہوتی ہے، جب خان قلات کو اریسٹ کیا گیا کنسپیرسی کے الزام کے اوپر، تو نواب نوروز خان اور ان کے ساتھیوں نے ریبیلین کریٹ کر دیا، وہ پہاڑوں پر چلے گئے۔ لیکن ایوب خان صاحب نے ان کے ہی بھتیجے کو دودہ خان کے تھرو پیغام پہنچایا کہ آپ پہاڑوں سے اتریں، قرآن پر حلف لیا کہ آپ سے بات کی جائے گی، لیکن بات نہیں کی گئی۔ گرفتاریاں ہو گئیں نواب نوروز خان، ان کے ساتھیوں، ان کے بیٹے کی، ان کے بیٹے اور ساتھیوں کو پھانسی لگا دیا، اور حیدرآباد جیل کے اندر ان کو بھی اتنی دیر تک رکھا، ضعیف العمری کے اندر وہ تھے کہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی وہیں پہ۔ تو اس طرح سے یہ صورتحال ایک شدید جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایک انڈیزائربل ریلیشن شپ میں چلی گئی۔ 1962 کی اگر بات کی جائے تو نواب شیر محمد مری ان کے انڈر ایک موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس موومنٹ کا نام پراری موومنٹ تھا۔ بیسیکلی یہ بھی ایک آرمڈ ریبیلین تھا پاکستان کی ریاست کے خلاف۔ 7 سے 8 سال تک یہ جاری رہتا ہے، 69 تک یہ حملے کرتے ہیں، اس کے بعد سیز فائر ریچ ہو جاتا ہے۔ آگے اگر ہم بڑھیں تو 71 میں آپ کو علم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو اپنا ایسٹرن ونگ ہے اس کو لوز کر دیتا ہے، تو 73 میں بلوچستان کے اندر ایک نئی قیادت سامنے آتی ہے، اور امید یہ ہوتی ہے کہ اب آ کر شاید اس نئی قیادت کے باعث کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں گے جس سے تمام تر گریونسز دور ہوں گے، اور ایک ایسی فضا برقرار رہے گی جس سے ایک ریاست کے ڈھانچے کے اندر وہ بھی ڈھل جائیں، اور آپ کی ہی تسلط کے اندر یا آپ کی ہی رٹ کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں پہ معاملات آگے بڑھیں، فیصلے کیے جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، چونکہ سردار عطا اللہ مینگل سی ایم بلوچستان تھے اس دور میں، اور غوث بخش بزنجو جو گورنر تھے، دونوں کو اپنے عہدوں سے جب ہٹایا گیا تو اس کے بعد پھر احتجاج شروع ہو گئے۔ پھر لوگوں نے گلہ کیا کہ یہ آپ نے غیر قانونی طور پہ اور آپ نے جبری طور پہ ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا ہے۔ اور اس کے بعد میں ہم نے نواب اکبر بگٹی کو بھی اس ساری صورتحال میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھا، جب ان کو گورنر لگایا بلوچستان کا، اور 1974 میں اگلے ہی سال انہوں نے بھی اپنی پوزیشن سے ریزائن کر دیا۔ تو پے در پہ بڑے بڑے سیاسی رہنما، بلوچستان کے بڑے بڑے ٹرائبل چیفٹینز اور بڑے بڑے لیڈرز آ کے ایک اہم پوزیشن پہ بیٹھتے تھے، لیکن کنٹینیو نہیں کر پاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہوا کرتا تھا کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ اختیار نہیں ہے جو فیصلے کرنے کے لیے ہمیں چاہیے۔ تو اسی طرح بھٹو صاحب نے پھر آپریشن کا آغاز کر دیا جب معاملات ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے، اور ایک ریبیلین جس میں 55,000 جو ہے وہ انڈیویجولز وہاں پر حصہ لے رہے تھے ملٹری آپریشن میں، انہوں نے وہاں پر یہ ملٹری آپریشن کیا جس پہ آج تک بھٹو صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہزاروں کیجولٹیز بھی اس دوران ہوئیں، اور یہی بیسیکلی وہ پیریڈ ہے جس دوران جبری گمشدگیوں کا آغاز بھی وہاں پر شروع ہوا، کیونکہ ڈاؤٹ کی بنیاد پہ، شک کی بنیاد پہ لوگوں کو غائب کرنا جو ہے وہ اس کی پہلی مثالیں اس پوائنٹ پہ ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں کچھ عام نام بھی ہیں۔ اگر ہم 1973 کی بات کریں تو اس میں پہلے تو خیر شیر محمد مری کی مثال 60s میں ملتی ہے ہمیں کہ ان کو اٹھایا گیا، ٹارچر کیا گیا، کیونکہ وہ ریبیلین کریٹ کر دیا تھا، اس لیے۔ 70s کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً کراچی سے جو ہے وہ سردار اسد اللہ مینگل کو اٹھایا گیا۔ اسد اللہ مینگل کو اٹھائے جانے کے بعد سے آج تک یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ پہلے وہ فرد تھے جن کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا، تو آج تک یہ نہیں معلوم کہ آیا ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کی لاش کہیں دفنائی بھی تھی، یا پھر ان کے لواحقین کو کوئی اطلاع دی تھی یا نہیں دی تھی، آج تک اس کا علم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جو اور اہم نام تھے وہ تو خیر بڑا آگے بڑھ کے آتے ہیں۔ 2001 میں بھی ایک عام کیس ہوا تھا جو کہ علی اصغر منگلزئی کے حوالے سے تھا، ان پر بھی آج تک کوئی انفارمیشن سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح ایک اور پرومیننٹ فیملی جس نے اس چیز کو فیس کیا ہے جو کہ بڑی ٹارمنٹنگ ہے، وہ کمرانی اس کے حوالے سے ہے، کیونکہ غازین کمرانی اور سلیمان کمرانی کو ابڈکٹ کیا گیا تھا جولائی 2015 میں۔ گھروں میں ایک مرد بھی باقی نہیں رہا ہے ہمارے، سب کو تو لے کے جا چکی ہوں، تو ہمیں بھی لے کے جاؤ، ان کی جگہ میں لے کے۔ اور اسی فیملی سے بعد میں ہم نے دیکھا کہ فروری 2020 میں بھی اسٹوڈنٹس جو تھے حزب اللہ کمرانی اور حسن کمرانی، ان کو بھی ابڈکٹ کیا گیا، اور ان کی جو فیملی سے ہی حسیبہ کمرانی کی ویڈیوز آپ سب دیکھ چکے ہیں، وہ اسی فیملی کی داستان ہے جس سے 2 نسلوں کے لوگوں کو ابڈکشن کا نشانہ بنایا گیا، اور آج تک علم نہیں ہے
کہ ان کو کہاں لے جایا گیا. اور اگر انسرجنسیز کی تاریخ کو مزید ریلوکیٹ کریں تو وہ ہمیں ارلی 2000 میں بھی ملتی ہیں, کیونکہ پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹس ہی اگر مارشل لاز کی آ جائیں گی تو پھر بلوچستان میں جمہوریت تو انشور نہیں ہو سکتی. مشرف صاحب کے آنے کے بعد وہاں پر معاملات دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہوئے آفٹر دی 80s اینڈ دا 90s, اور اس میں ہمیں 2005 کے بعد سے شدت دکھائی دیتی ہے حملوں میں, چونکہ 122 دھماکے پائپ لائنز کے اوپر کیے گئے. اس کے علاوہ چائنیز انجینئرز جو وہاں پر کام کر رہے تھے ان کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ 30 بم دھماکے بلوچستان میں BLA اور BLF کی تنظیموں کی طرف سے ہوتے ہیں. 2004 میں اس کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے. یہ وہ تنظیمیں ہیں جو آج تک ایکٹیو ہیں. اس سے پہلے جو پراری موومنٹ کی ہم نے بات کی وہ ان ایکٹیو ہو چکی ہے, بہت سی اور سٹرگلز ان ایکٹیو ہو گئی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر 10 15 20 سال بعد نئی تنظیم بنتی ہے اور 15 20 سال تک کنٹینیو کرتی ہے. تو ارلی 2000 میں BLA BLF سٹارٹ کرتے ہیں, آج تک آپریٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد 2006 میں جو انفیمس ڈاکٹر شازیہ کا ریپ کیس تھا وہ رپورٹ ہوتا ہے, اس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو 2006 میں معاملات اس نیچ پر پہنچ جاتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی سرٹن گریونسز کے اوپر ریاست سے تمام تعلقات منقطع کر کے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں. مشرف صاحب بھی طاقت کے نشے میں آ کے کہتے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں گا ان کی اوقات کیا ہے. بمباری کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں نواب اکبر بگٹی کی اسیسینیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد تو پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا, کیونکہ تب سے لے کے آج تک ان حملوں کی شدت میں کمی نہیں آئی. آج تک لوگ وہاں پر جو پہاڑوں پر گئے تھے نیچے نہیں آئے. یہی وہ ٹائم ہے جس کے اراؤنڈ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کی تحریک بھی تقویت پکڑتی ہے اور وہ مزید جو ہے وہ حملے کرنا شروع کرتے ہیں, اور ابھی تک اس کو سمیٹنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے. تو انسرجنسی کا اس طرح سے سلسلہ اوور دا پیریڈ آف ہسٹری 75 ایئرس کی جو تاریخ ہے تقریباً اس میں جاری رہا, اور اس ساری صورتحال میں کولیٹرل ڈیمیج کیا ہوا وہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ رہا, جس کی بنیاد پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اسلام آباد میں موجود تھی. آفیشیل فگرز کی اگر بات کر لی جائے تو اس کے اوپر ڈفرینٹ کلیمز ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے. HRCP ہیومن رائٹس کمیشن نے 2021 میں یہ بات کی کہ 12,000 مسنگ پرسنز ہیں. BHRO کی طرف سے جو کہ ایک بلوچ آرگنائزیشن ہے, انہوں نے یہ کہا کہ 2004 سے 19 کے درمیان تقریباً 1500 بلوچ اسٹوڈنٹس کو صرف اسی لیے یونیورسٹیز چھوڑنی پڑ گئیں کہ ان کے خاندان میں کسی نہ کسی کو ابڈکشن کا شکار کر دیا گیا. اور جو وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز کی نام سے آرگنائزیشن ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ 8,000 کا نمبر ہے دراصل مسنگ پرسنز کا. اور BYC جس کا دھرنا اسلام آباد میں جاری تھا, انہوں نے یہ بتایا کہ صرف جولائی کے مہینے میں 2023 میں 43 یعنی کہ 43 لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ وہ سٹیگرنگ نمبر ہے جس میں کلیمز کیے جاتے ہیں ریپیٹڈلی, لیکن آفیشیل فگر تو ایگزسٹ نہیں کرتے. انفیکٹ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ صرف 50 سے 60 لوگ مسنگ ہیں. انفورسڈ ڈسپیئرنس کمیٹی جو UN کی ہے وہ تعداد جو بلوچستان کے حوالے سے بتا رہے ہیں وہ 50 ہے, اور ان کو بھی چند کیسز میں نامزد کیا گیا اسی لیے مسنگ ہیں. اور بالاش بلوچ کے کیس میں بھی وہاں کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں بلوچستان کے اس وقت جانا چغزئی صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ملٹیپل مرڈرز میں یہ انوالوڈ ہیں, تو اسی لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ اگر کسی نے مرڈر کیا تو آپ کا کام ان کو کورٹ میں پریزنٹ کرنا تھا یا ان کے مرڈر کو لیگلائز کرنا تھا, یہ سوال نہیں کیا. لیکن چونکہ انہوں نے تعویل یہ پیش کی تو سب خاموش ہو گئے. اس کے علاوہ آپ اگر ذہنی صورتحال دیکھیں بلوچ اسٹوڈنٹس کی تو وہ اس نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ بلوچ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی 2019 کی ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 75% جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, بلوچستان سے تعلق ہے ان کا, وہ ہر وقت اس سٹریس میں رہتے ہیں کہ یا ان کو اٹھا لیا جائے گا یا بیک ہوم کانفلکٹ کی وجہ سے کسی نہ کسی رشتہ دار کی موت واقع ہو جائے گی یا مسنگ کر دیا جائے گا. تو اس ذہنی تناؤ کا شکار رہ کے آپ اپنی آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیے اور سوچئے کہ کیا زندگی نارمل حالت میں گزارنا آسان ہے. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کے سٹریس اور اس طرح کی ڈسٹریس کے انڈر رہ کے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں اور نوکریاں لے سکتے ہیں, اپنے فیوچر کا سوچ سکتے ہیں, کمیونٹی کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس ساری چیز کو اگر کانٹیکسٹ سے نکال کے دیکھنے کی آپ کوشش کریں گے نا تو سمجھ نہیں آئے گا. پھر آپ کو صرف یہی سمجھ آئے گا کہ ایک طرف سے طاقت کا استعمال بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ وائلیٹ ہو رہا ہے, لیکن اس کی ریزن کیا ہے اس پہ غور کرنا پڑتا ہے. وسائل کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ بھی ملٹیپل کلیمز ہیں.
ریکوڈک کا جو منصوبہ ہے جس میں سونے کی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک بہت بڑا ریزرو موجود ہے، اس کے اوپر ملٹیپل ٹھیکے بھی ملتے رہے، اور اس کے اوپر بھی یہ کلیمز کیے جاتے ہیں کہ دراصل جو آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج تھا اس کے تحت جو چیزیں اگری کی گئی تھیں اس پہ عمل نہیں کیا گیا، آج تک نہیں کیا گیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ اس کی اونرشپ لے لے گی آگے چل کے، آج تک اس طرح سے نہیں مل سکی۔ سی پیک کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں احسن اقبال صاحب نے 2013 سے 18 کے درمیان یہ بتایا کہ یہ تو سونے کی چڑیا ہے، اس سے بلوچستان میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس سے ہر آدمی کو روزگار ملے گا، نوکری ملے گی، وائٹ کالر جاب کریٹ ہوگی۔ کچھ نہیں ہو سکا۔ ایک سڑک پہ کام کرنے والا مزدور بھی چین سے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے اور اس کو نوکری مل گئی، باقی سب دیکھتے رہ گئے۔ گوادر میں آج بھی پھر صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے اور جو مچھیرے ہیں ان کو مچھلی پکڑنے نہیں دی جاتی، اس کی بنیاد پہ اب تک تحریکیں چل رہی ہیں، اور سی پیک کے حوالے سے جو بھی کلیمز تھے اس پر بھی عمل درآمد اسی لیے نہیں ہو سکا کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں، ریزسٹنس اتنی زیادہ ہے لوکلی، اور اتنی زیادہ اسٹیٹ کو وہاں پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیسے سیکیورٹائز انوائرمنٹ میں چینی انجینئرس کو وہاں لے کے پھر سکتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کاروان گزار سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ تو ریکوڈک کا منصوبہ ہو، سینڈک کا منصوبہ ہو یا سی پیک کا منصوبہ ہو، اس سے کوئی بھی ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ بلوچستان کی انڈیجنس پاپولیشن تک نہیں پہنچ سکے۔ وہاں پر پاورٹی ایلیویشن نہیں ہو سکی، وہاں پر بچوں کو تعلیم نہیں مل سکی، صاف پانی نہیں مل سکا۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مسائل سب بتا دیے آپ نے، لیکن ان معاملات کا سلوشن بھی آپ پریزنٹ کریں، جو کہ ویسے تو صحافی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ کام ریاست کے کرنے کا ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے، اور اس کے بعد میں بیوروکریسی کا ہے کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے، لیکن چونکہ ہر سلوشن بھی اس سے ہی چاہیے جو اس مسئلے کو اجاگر کرے، تو چند سلوشن جو کہ آئیڈیلسٹک تو ہیں لیکن پیش کیے جا سکتے ہیں۔ وہ سب سے پہلی بات تو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ہے۔ اگر آپ سیاسی طور پہ سیاسی معاملات کو حل نہیں کریں گے اور آپ یہ سوچ رکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے اور ہر مسئلے کو کیل کی طرح ٹھوک دینا ہے، تو اس سے پھر یہی ہوگا جو 70-80 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہاں پر ایک سیاسی نظام کو آپ کو لانا پڑے گا۔ میجورٹی ایریا آج بھی وہاں پر سیاسی سیٹ اپ کے انڈر نہیں آتا، وہاں پہ کوئی لوکل باڈیز ایگزسٹ نہیں کرتی، وہاں پر کوئی ایسی بلدیاتی حکومت کا نظام موجود نہیں ہے جو کہ عام بلوچ کے یا وہاں رہنے والی پشتون پاپولیشن کے بھی مسائل کو حل کر سکے۔ تو اس کی ریزمپشن کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی حل وہاں کا تلاش کر سکیں، اس کے بعد صرف فورس استعمال کر کے جو حل ڈھونڈنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ بے سود واقعہ ہو رہا ہے، وہی ہوتا رہے گا۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے۔ ابھی ریسنٹلی ایران میں بارڈر پار جا کے جو اٹیک کیا گیا وہ بھی انہی کمیونٹی کے لوگوں کے خلاف تھا جو کہ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایران جب حملہ آور ہوتا ہے تو وہ بھی یہیں پر ہوتا ہے۔ تو بارڈر سیکیورٹی کو انشور کیے بغیر اور نیبرز سے تعلقات کو بہتر بنائے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر پیس آئے۔ افغانستان میں پیس نہیں آئے گا، یہاں بھی پیس نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یوز آف فورس کی جو اسٹریٹجی ہم آزما رہے ہیں اس کو بالکل پیچھے چھوڑ کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیے جائیں، اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ دوبارہ سے اعتماد کریں ہمارے اوپر، کیونکہ جب بھی وہ دھرنا دیتے ہیں تو ان کی بات نہیں سنتے، اور فورس سے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو جو سی بی ایمز ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیک پوسٹ کم کی جائیں۔ اگر ریپیٹڈلی اننیسسریلی کسی کو سرچ کیا جائے گا تو اس کے ذہن میں کوئی اچھا جذبہ اور پیٹریٹزم پیدا نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ان فیملیز کی جن کے لواحقین کی لاشیں وہ وصول کر چکے ہیں تو وہ تو زندہ نہیں ہو سکتے، تو ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ریاست آگے بڑھے، ان کے بچوں کو نوکریاں فراہم کرے، تعلیم دے، تاکہ ڈیمیج کنٹرول تو اب نہیں ہو سکتا، ان کے جو گھر والے ہیں واپس نہیں آ سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ جو باقی ان کا خاندان ہے جو ان پہ ڈپینڈنٹ تھا ان کا تو فیوچر سیکیور ہو، ان کو تو سڑکوں پہ ذلیل نہ ہونا پڑے۔ تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایٹ لیسٹ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ نوکریاں مل جائیں یا ان کے گھر والوں کو کوئی ایسی رہائش ملے جس سے ان کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پولیٹیکل ریپریشن کی بات کی جائے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی باپ پارٹی کا بننا، اس کے علاوہ ہارس ٹریڈنگ کا بازار لگنا، یہ ہمیشہ بلوچستان میں ہوتا ہے۔ وہاں پر جب بھی حکومت کی تشکیل ہوتی ہے تو صرف اور صرف آرٹیفیشل مینز سے باہر سے آ کے بریف کیس کھلتے ہیں، چند لوگ اس طرف آتے ہیں، چند اس طرف جاتے ہیں، گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پولیٹیکل مینوپولیشن بھی آپ کو وہاں پہ روکنی پڑے گی۔ اس کے بغیر اگر جنرل لیڈرشپ نہیں ہے تو وہاں پر ان موومنٹس کو سپریس کرنا تو آپ بھول جائیں، وہ پولیٹیکل پروسیس پہ یقین کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اسمبلی میں جانے کو مذاق سمجھیں گے جو سمجھ رہے ہیں، اسی لیے کہ وہاں پہ مینیپولیشن اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔
ہر الیکشن کے بعد جمعہ بازار لگ جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کے بکنے کا، اور ریٹ لگتے ہیں اور گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے، تو اس کو روکنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ڈیو شیئر ہے بلوچستان کا ریسورسز میں وہ دینا پڑے گا۔ آئل اینڈ گیس کی جو کمپنیز ہیں ان کو ان کا ڈیو شیئر دینا پڑے گا۔ جس گیس کو، نیچرل گیس کو ہم اور آپ لاہور، کراچی یا اسلام آباد بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، ان کو بھی دینی پڑے گی کیونکہ آئی وہاں سے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اور پروجیکٹس ہیں، سینڈک کا منصوبہ ہے، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا آغاز حقوق بلوچستان کے پروجیکٹ کے انڈر کہ اس کی اونرشپ بلوچستان کے پاس ہوگی، آج تک نہیں ملی، وہ ان کو ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریکوڈیک کا جو منصوبہ ہے اس کے اندر بھی جو کیا معاہدہ کیا گیا چین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اس کو پبلک کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس کی ٹرمز کیا ہیں۔ تو یہ جو آبسکیورانٹزم ہے کہ ہر چیز چھپا کے کرنی ہے اور جو ریسورسز کے مالک ہیں ان کو نہیں بتانا، اس کے علاوہ ہر ایک سے پوچھ لینا ہے، یہ بھی بہت ڈیزاسٹرس رزلٹ کریٹ کر رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 70-75 سال کا پیٹرن ختم ہو، ڈسکنٹینیو ہو، وہاں پر پیس آئے، وہاں ڈیولپمنٹ ہو سکے، تو آپ کو یہ 5-6 چیزیں کرنی پڑیں گی۔ یہ کیے بغیر اگر آپ کسی پہ الزام تراشی کریں کہ آپ صرف باہر کے ایجنٹ ہیں، آپ پیسے لے رہے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ انڈیا سے بنا ہے، تو اس سے وہاں پہ مسائل حل نہیں ہوں گے، نہ آوازیں دبیں گی۔ آوازوں کو دبانے کے لیے سیاسی طور پہ حل تلاش کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو آگے بھیجیں جن کی کریڈیبلٹی ہو، نہ کہ ان لوگوں کو جو کہ صرف انسٹالڈ کیے ہوئے پپٹس ہوں۔ وہ جو بھی بات کریں گے اس پہ کسی کو یقین نہیں آئے گا، تو کریڈیبلٹی والے لوگوں کو آگے آ کے سیاسی پروسیس کو ریزیوم کرنا پڑے گا۔ طاقت اس مسئلے کا حل نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ تھینک یو۔